اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الذی جعلنا من المتمسکین بولایت امیر المومنین علی بن ابی طالب صلوات الصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتخبین المنتجبین وَلَعَنَ اللَّهُ عَلَىٰ أَعْدَائِهِمْ أَجْمَعِينَ مِنْ يَوْمِ الدَّعْوَةِ إِلَىٰ يَوْمِ الدِّينِ وَبَعْدَ يَوْمِ الدِّينِ رَبِّ اشْرَحْ لِي صَدْرِي وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِّن لِّسَانِي يَفْقَهُوا قَوْلِي۔ دعا ہے خلق عالم بانیان مجلس کا یہ پرخلوص اہتمام لنگر نیاز آپ سب کا یہاں پہ آ جانا ذاکرین کی پڑھائی مجھے کیر سمیت بادشاہ کے جتنے عزت دار مداح خان اس عزت والے دربار میں ڈیوٹی کر گئے ہیں یا کریں گے، امام حسین کی پاک اماں سب کی حاضری اپنے بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے۔ بادشاہ حسین کی پاک اماں اس ظالم دور میں ہر شیعہ کو ہر آفت سے، ہر مصیبت سے، ہر پریشانی سے، ہر بیماری سے محفوظ رکھے گی۔ بادشاہ حسین کی پاک اماں ہمیں رزق وہ دینا جس میں آپ کے بیٹوں کا حصہ ہو۔ لاکھ دعاؤں کی ایک ہی دعا ہے میرے مالک، ہر دل کی یہی صدا ہے بے نیاز اللہ ہمارے حقیقی وارث وارث زمانہ کا جلد ظہور فرما۔ امام کے انتظار میں جس بندے کا جتنا دل مچلتا ہے وہ اتنی بلند صلوات پڑھے گی۔ اجازت ہے جی بات شروع کی جائے۔ ماشاءاللہ جتنے بیٹھے ہیں کافی بیٹھے ہیں اور تعداد کے تو ہم قائل ہی نہیں۔ میں اکثر ممبر پہ کہا کرتا ہوں تعداد کو دیکھا جائے پھر لاکھوں کی 72 سے لڑائی کیسی۔ ٹھیک ہے جی، چند منٹ کی حاضری ہے اور جتنا آپ کہیں گے اتنا پڑھیں گے۔ جب آپ کہیں گے بس کریں میں اس سے پہلے آپ کو سلام کر دوں گا۔ پہلا جملہ، پہلا مصرع، پہلی بات آپ کی سماعت کی نظر کر رہا ہوں، پھر اس کے بعد دیکھتے ہیں آج کا موضوع کیا رکھنا ہے اور آپ نے کیا سننا ہے اور میں نے کیا پڑھنا ہے۔ ہر روز کے سجدوں کا صلہ مانگ رہا ہوں سرکار، ہر روز کے سجدوں کا صلہ مانگ رہا ہوں۔ رمضان المبارک ہے، بندے عبادت کرتے ہیں کچھ نہ کچھ لینے کے لیے، اللہ کی بارگاہ میں جھکتے ہیں کچھ نہ کچھ حاصل کرنے کے لیے، اس اللہ کو سلام کرتے ہیں کچھ نہ کچھ مانگنے کے لیے۔ لیکن میں اپنے خدا کی بارگاہ میں حاضر ہو کے، میں اس رب کی بارگاہ میں حاضر ہو کے اس رمضان کے مقدس مہینے میں میں کچھ نہیں مانگ رہا، میں صرف اور صرف ایک چیز مانگ رہا ہوں۔ اگر میرے علاوہ کوئی اور بندہ اس چیز کا طلبگار ہوا، اس چیز کی ڈیمانڈ رکھتا ہوا، اس چیز کی خواہش رکھتا ہوا، وہ ہاتھ اٹھا کے تائید بھی کرے گا۔ میں آپ کو یہ نہیں سمجھ رہا کہ آپ تھوڑے بیٹھے ہیں، میں یہی سمجھ رہا ہوں وہ آخر تک میرے ساتھ پنڈال بول رہا ہے، میرے ساتھ پنڈال بیٹھا ہوا ہے اور میں ہر ایک بندے کے کان پہ منہ رکھ کے بات کر رہا ہوں اور مجھے کان پہ منہ رکھ کے وہ واہ واہ کہے گا۔ میں اپنے اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو کے ایک التجا پیش کر رہا ہوں، اگر میرے علاوہ کسی اور بندے کی وہ التجا ہوئی، کسی اور بندے کی وہ خواہش ہوئی، وہ ہاتھ اٹھا کے تائید بھی کرے گا اور مجھے داد بھی دے گا، دعات بھی دے گا۔ میں کہہ رہا ہوں ہر روز کے سجدوں کا صلہ مانگ رہا ہوں، سو تجھ سے میں بس کرب و بلا مانگ رہا ہوں۔ بھائی سبحان اللہ، ہر روز کے سجدوں کا صلہ تسی اگے نہیں آ جاندے حضور ادھے آگ، ہر روز کے سجدوں کا صلہ مانگ رہا ہوں، ہر روز کے سجدوں کا صلہ مانگ رہا ہوں، سو تجھ سے میں بس کرب و بلا مانگ رہا ہوں، سو تجھ سے میں بس کرب و بلا مانگ رہا۔ بچوں بیٹھ جاؤ بیٹھ جاؤ۔ سو تجھ سے میں بس کرب و بلا مانگ رہا ہوں۔ ابتدائے مجلس ہے اور آگے بھی جانا ہے، اس لیے جلدی تھی تھوڑی تو میں نے اپنا ٹائم تھوڑا جلدی رکھا تاکہ میں آپ تک دو چار باتیں اچھی سی آپ تک ڈیلیور کر سکوں۔ ہر روز کے سجدوں کا صلہ مانگ رہا ہوں، سو تجھ سے میں بس کرب و بلا مانگ رہا ہوں۔ اگلی بات کر رہا ہوں جی، جنت نہیں چاہیے اسی ماتم کے عوض میں، جنت
نہیں مالک اسی ماتم کے عوض میں کسی کو بھی ماتمی ہونے کی ڈگری نہیں دے رہا. جو یہاں پہ آیا ہے وہ بادشاہ حسین کا ماتمی ہے جی. جس بندے نے سارا سال قمیض اتار کے ماتم کیا ہے حلقے میں کھڑے ہو کے، وہ بھی حسین کا ماتمی ہے. جس بندے نے سارا سال ماتمیوں کی قمیضیں اٹھا کے حلقے کے ساتھ چلتے ہوئے صرف یا حسین کیا نا، وہ بھی حسین کا ماتمی ہے. جس بندے نے سارا سال ماتمیوں کو پانی پلا کے سبیل کروائی ہے نا، وہ بھی حسین کا ماتمی ہے. جس بندے نے سارا سال ماتمیوں کے جلوس کے آگے علم اٹھا کے بادشاہ حسین کا یوں ایک ہاتھ سے ماتم کیا نا، وہ بھی حسین کا ماتمی ہے. اور میں اس کے لیے بھی بات کر رہا ہوں. بندہ اپنی بات سن کے، اپنی فضیلت سن کے، اپنی تائید سن کے خوش نہ ہو تو بعد پھر بندہ اپنے آپ میں ٹٹولے کہ یہ بات میرے عقیدے کی تھی، بات میرے مزاج کی تھی، بات میرے معیار کی تھی، کر میرے بھائی نے دی ہے اور میرا بولنے پہ دل کیوں نہیں آیا. ہر روز کے سجدوں کا صلہ مانگ رہا ہوں، سو تجھ سے میں بس کرب و بلا مانگ رہا ہوں. جنت نہیں مالک اسی ماتم کے عوض میں بس فاطمہ زہرا کی رضا مانگ رہا ہوں. بھائی سبحان اللہ. یہ آئیلی جنت نہیں مالک کسی ماتم کے عوض میں بس فاطمہ زہرا کی رضا مانگ رہا ہوں. اگلی بات کریں جی. توجہ ہے سب کی؟ کلے بیٹھے ہو ڈر نہ جانا ہے. ہر روز کے سجدوں کا صلہ مانگ رہا ہوں. سو ابتدائی مجلس ہے، تھوڑا ذاکر نے ماحول بھی بنانا ہوتا ہے تاکہ اگلے ذاکرین کے لیے آسانی ہو. ہر روز کے سجدوں کا صلہ مانگ رہا ہوں، سو تجھ سے میں بس کرب و بلا مانگ رہا ہوں. جنت نہیں مالک کسی ماتم کے عوض میں بس فاطمہ زہرا کی رضا مانگ رہا ہوں. اگلی بات کر رہا ہوں ہر عزادار کے لیے، سر اٹھا کے بات کا وزن کر رہا ہوں. میں کہہ رہا ہوں سانسوں کا رزق چاہیے مولا تو کرم کر. یہ جولی پھیلا کے ہر ایک عزادار کی دراز زندگی کے لیے، لمبی حیات کے لیے، آپ تب تک جئیں جب تک آپ کا دل چاہے. میں ہر ایک عزادار کی دراز زندگی کے لیے، لمبی حیات کے لیے، ہر ایک عزادار کی جھولی تک ایک بات ارسال کر رہا ہوں، ایک بات میں بھیج رہا ہوں، ایک بات آپ تک ڈیلیور کر رہا ہوں. اور مجھے بات کی قیمت سرکار اتنی چاہیے جتنا میرا حق ہے وسیم بھائی. زیادہ کی ضرورت کوئی نہیں، کم پہ میں نے راضی کوئی نہیں ہونا، لیکن قیمت وہ جو آپ کے دل سے نکلے، جو آپ کے ضمیر سے نکلے، جو آپ کے مزاج سے نکلے، جو آپ کی تائید ہو. سر اٹھا کے بات کا وزن کرنا. جو بندہ کم از کم بادشاہ عباس کے علم کے نیچے جا کے چراغ جلا کے ہر جمعرات کو کہتے ہیں مولا یہ بھی چاہیے، مولا یہ بھی چاہیے، مولا ایسے کر دے، مولا بڑی تکلیف ہے، مولا بڑی پریشانی ہے، مولا بڑا دکھ ہے. ہر جمعرات کو جا کے مولا سے اپنی خواہشات مانگتا ہوا اور نہ بولا، پھر میں سمجھوں گا مولا یا تو بندہ بیمار تھا یا روزے کی حالت میں اسے روزہ لگ رہا تھا، جس کی وجہ سے آپ کی فضیلت سن کے یہ بول نہیں سکا. سر اٹھا کے بات کا وزن کرنا. ہر روز کے سجدوں کا صلہ مانگ رہا ہوں، سو تجھ سے میں بس کرب و بلا مانگ رہا ہوں. جنت نہیں مالک کسی ماتم کے عوض میں بس فاطمہ زہرا کی رضا مانگ رہا ہوں. اور میں کہہ رہا ہوں سانسوں کا رزق چاہیے مولا تو کرم کر، میں پرچم غازی کی ہوا مانگ رہا ہوں. بھائی سبحان اللہ. یہ سانسوں کا رزق چاہیے مولا تو کرم کر، میں پرچم غازی کی ہوا مانگ رہا ہوں. اگلی بات کریں جی. اچھا اردو پڑھنا تھوڑا مشکل ہو گیا، ٹھیک ہے. اس کی وجہ پتہ کیا ہے؟ ایکچولی اردو پڑھنے والے بھی کم ہو گئے ہیں، اردو سننے والے بھی کم ہو گئے. دکھ دونوں گھروں کا. میں یہ نہیں کہہ سکتا سرکار ہماری غلطی ہے، اور میں یہ بھی نہیں کہہ سکتا سرکار آپ کی غلطی ہے، ٹھیک ہے. اردو لٹریچر کو پڑھنے والے کم ہیں، اردو لٹریچر کو سننے والے بھی کم ہیں. ہمیں ذاکری انداز نے لگا دیا چوکوں چھکوں پہ. جو بندہ یہاں پہ تولا تبرہ کی سب سے بڑی باتیں آ کے کرتا ہے نا، بندے کہتے ہیں یہ ذاکر ہے جی، انہیں مجمع ایتھے اینج کھڑا کر دیتا، ٹھیک ہے. بات کی تائید سمجھو، بات کی نوعیت کو سمجھو کہ بات کر کیا رہا ہے، ہم بات سن کیا رہے ہیں.
وہ حبیب جالب صاحب کے مصرے ہیں نا بڑے کمال. وہ کہتا ہے مفلس جو اگر تن کی کبا بیچ رہا ہے، وائز بھی تو ممبر سے دعا بیچ رہا ہے. ٹھیک ہے، وہ حبیب جالب صاحب کمال شاعر گزرے ہیں، اور وہ کہتے ہیں مفلس جو اگر تن کی کبا بیچ رہا ہے، وائز بھی تو ممبر سے دعا بیچ رہا ہے. دونوں کو درپیش سوال اپنی خودی کا، دونوں کو درپیش سوال اپنے شکم کا، ایک اپنی خودی ایک خدا بیچ رہا ہے. ٹھیک ہے جی. تو اردو پڑھنے والے کام ہے، اردو لٹریچر کو سننے والے کام ہے. مفلس جو اگر تن کی کبا بیچ رہا ہے، وائز بھی تو ممبر سے دعا بیچ رہا ہے. دونوں کو درپیش سوال اپنے شکم کا، ایک اپنی خودی ایک خدا بیچ رہا ہے. میں ایک اردو لٹریچر کی سرکار انمول سی بات، ایک بالکل نئی بات آپ کے حوالے کر رہے ہیں. یہ جتنے بچے بیٹھے ہیں اگر میرے تک دیکھو نا آپ لوگ تو آپ کو بھی مجلس سمجھ آئے گی. ٹھیک ہے، میں کوئی مشکل بات نہیں کر رہا. ٹھیک ہے، یہ دیکھو جی مفلس جو اگر سر اٹھائیے گا تن کی کبا بیچ رہا ہے، خیر ہے خیر ہے میرے الوے کو، کچھ نہیں ہے کچھ نہیں ہے. ہر روز کے سجدوں کا صلہ مانگ رہا ہوں، سو تجھ سے میں بس کر وہ بلا مانگ رہا ہوں. جنت نہیں مالک کسی ماتم کے عوض میں، بس فاطمہ زہرا کی رضا مانگ رہا ہوں. اور میں کہہ رہا ہوں سورج نے کہا یہ در حسین پہ جھک کے. سرکار دعا فرمائیے گا. ہر روز کے سجدوں کا صلہ مانگ رہا ہوں، سو تجھ سے میں بس کرب و بلا مانگ رہا ہوں. جنت نہیں مالک کسی ماتم کے عوض میں، بس فاطمہ زہرا کی. اردو سمجھنے والے لوگ میرے سامنے بیٹھے ہو اور سمجھیے گا بات ہے کس نوعیت کی. بس فاطمہ زہرا کی رضا مانگ رہا ہوں. سورج نے کہا یہ در حسین پہ جھک کے مولا تیرے خیمے کا دیا مانگ رہا ہوں. مولا تیرے خیمے کا دیا مانگ رہا ہوں. اگلی بات کریں جی. میں آپ سے پوچھ کے اس لیے کر رہا ہوں کہ کہیں آپ آگے نہ نکل جائیں. ٹھیک ہے، ہر روز کے سجدوں کا صلہ مانگ رہا ہوں، سو تجھ سے میں بس کرب و بلا مانگ رہا ہوں. جنت نہیں مالک کسی ماتم کے عوض میں، بس فاطمہ زہرا کی رضا مانگ رہا ہوں. اور میں ممبر پہ علیہ العلان کہہ رہا ہوں یوسف نے کہا جان سے ہاں رشک ہے تم پر. یوسف نے کہا جان سے ہاں رشک ہے تم پر. ایک لفظ ہے ضیا. یہاں پہ عشرہ محرم الحرام کی میں نے مجالس پڑھی ہیں اور مجھے ہر ایک بندے کے سینسیبل طریقے سے بات سننے کا اندازہ ہے کہ کون بندہ کس طرح سے، کس نوعیت سے، کس انداز سے بات کو سمجھتا ہے، بات کو سنتا ہے، بات کو ریسیو کرتا ہے. ٹھیک ہے، ہر ایک بندے کا. اور میں اتنے اعتماد کے ساتھ آپ کے حوالے بات کر رہا ہوں نا کہ یہ بات صرف اور صرف لکھی آپ کے لیے. ضیا، ضیا کا مطلب ہے روشنی، نور. سر اٹھانا بھائی. ضیا روشنی، نور، چمک. صلہ مانگ رہا ہوں، سو تجھ سے میں بس کرب و بلا مانگ رہا ہوں، بس فاطمہ زہرا کی رضا مانگ رہا ہوں. سورج نے کہا یہ در حسین پہ جھک کے مولا تیرے خیمے کا دیا مانگ رہا ہوں. اور میں کہہ رہا ہوں یوسف نے کہا جان سے ہاں رشک ہے تم پر، میں تیرے ہی جلوے کی ضیا مانگ رہا ہوں. بھائی سبحان اللہ. یوسف نے کہا جان سے ہاں رشک ہے تم پر، میں تیرے ہی جلوے کی ضیا مانگ رہا ہوں. مولا کے بڑے خوبصورت مدح خان اور ہمارا ایک بھائیوں والا رشتہ ہے جناب علامہ ثمر عباس جوہر صاحب. ٹھیک ہے جی، بہت اچھا پڑھتے ہیں. آپ کے اس بارگاہ میں پہلی دفعہ آئے ہیں اور کمال پڑھتے ہیں. لازمی سنیے گا اور لازمی تائید کیجئے گا جی. ہر روز کے سجدوں کا صلہ مانگ رہا ہوں، سو تجھ سے میں بس کرب و بلا مانگ رہا ہوں. جنت نہیں مالک کسی ماتم کے عوض میں،
बस फातिमा ज़हरा की रजा मांग रहा हूँ। सूरज ने कहा ये दरे हुसैन पे झुक के मौला तेरे खेमे का दिया मांग रहा हूँ। क्या खूबसूरत एक शहर ने बात की थी। उसने कहा था तेरा कसूर नहीं जो तू गुस्से में आ गया, पैसे का जोर था तेरे लहजे में आ गया। ठीक है, तेरा कसूर नहीं जो तू गुस्से में आ गया, पैसे का जोर था तेरे लहजे में आ गया, सिक्का उछाल के तेरे पास में क्या बचा, तेरा गरूर तो मेरे कासे में आ गया। ठीक है, सिक्का उछाल के तेरे पास में क्या बचा, ऐसी बातें सुना करें, ये उर्दू अदब है। ठीक है, वो लाजमी नहीं होता कि उर्दू लिटरेचर में गालम गलोच हो तो फिर आप लोग बोलें तवल्ला तबर्रा, लाजिम तो वो भी है, लेकिन कुछ बातें अदब के साथ की जाती हैं। तबर्रा भी अदब के साथ किया जा सकता है। ठीक है, हर रोज के सजदों, ऐसे ही है सरकार, हर रोज के सजदों का सिला मांग रहा हूँ, सो तुझसे मैं बस कर बो बला मांग रहा हूँ, जन्नत नहीं मालिक किसी मातम के इवज में, बस फातिमा ज़हरा की रजा मांग रहा हूँ। एक नबी था जिसे ईसा मसीह कहा जाता था, कहा जाता था ईसा मसीह, और मसीह का मतलब है निजात देने वाला, निजात दहिंदा। ठीक है, ख्वाह वो निजात इंसान को बीमारी से हो, ख्वाह वो मुश्किल से हो, ख्वाह वो परेशानी से हो, हर एक सितम से। सरकार ऐसे ही है, आप किताब पढ़ते हैं, आप अच्छी बात करते हैं, आप मिंबर पे आते हैं, आप मेरी बात की तायद कीजिएगा, ऐसे ही है मसीह का मतलब है निजात देने वाला, निजात दहिंदा। एक मसीह था जिसे ईसा कहा जाता था। ठीक है, वो ईसा इब्ने मरियम थे, उसे ईसा कहा जाता था, वो एक मसीह था। कितनी दात मैं इनसे ले सकता हूँ, और इनके अंदर सरकार कितनी कैपेसिटी है दात देने की, जो मैं इनके हवाले करके बात की उतनी कीमत ले लूँ जितना मेरा हक है, ज़्यादा की ज़रूरत नहीं, कम पे मैंने राज़ी नहीं होना। हर रोज़ के सजदों का सिला मांग रहा हूँ, सो तुझसे मैं बस कर बो भला मांग रहा हूँ, जन्नत नहीं मालिक किसी मातम के इवज में, बस फातिमा ज़हरा की रजा मांग रहा हूँ। सूरज ने कहा ये दरे हुसैन पे झुक के मौला तेरे खैमे का दिया मांग रहा हूँ, और मैं कह रहा हूँ ईसा की सदा आई है सदका हुसैन का, मिलती है जो करबल से शिफा मांग रहा हूँ। भाई सुभान अल्लाह, ईसा की सदा आई है सदका हुसैन का, मिलती है जो करबल से शिफा मांग रहा हूं। तबीयत लगी जनाब की। एक मनकबत और पढ़ेंगी सरकार, सिर्फ और सिर्फ मैक्सिमम कोई 7 या 8 मिनट, बिल्कुल नई मनकबत है, बिल्कुल नया सलाम है जी, पहली दफा यहीं पे पढ़ लूंगी। ठीक है, बिल्कुल पहली दफा आपके सामने रख रहा हूं, इजाजत है सबकी? बाबा जी इजाजत है सरकार। अली की बेटी ने ऐसा भरम बनाया है, कसम से अगला मिसरा मैं आपके सामने रखूं, और कम अज कम जो सरकार बादशाह हुसैन का मातमी हो, और अपनी बात सुन के हजूर जितने सफ़ेद रीछ बैठे हो, आपसे सिर्फ दुआ चाहिए। ठीक है, जितने जवान बैठे हो, बल्कि जितने भी बैठे हो, मेरे लिए काफ़ी बैठे हो, जितने भी बैठे हो इतनी तायद कर देना जितना मिसरा डिजर्व करता है। अली की बेटी ने ऐसा भरम बनाया है, कैसा समर भाई, कैसा पूछ सकते हैं ना ये मजमा, कैसा? बार बार कह रहे हो अली की बेटी ने, अगले मिसरे में बता रहा हूं, अली की बेटी ने ऐसा भरम बनाया है, हर एक मातमी को मोहतरम बनाया है। वाह वाह, क्या कहने, अली की बेटी ने ऐसा भरम बनाया है, अली की बेटी ने ऐसा भरम बनाया है, हर एक मातमी को मोहतरम बनाया है। मैं सैयदा के कुछ मौजज़ात बता रहा हूँ, कुछ मौजज़ात बीबी के बता रहा हूँ, कुछ काम बता रहा हूँ जो बीबी ने किए हैं। क्या किए हैं? अली की बेटी ने ऐसा भरम बनाया है, हर एक मातमी को मोहतरम बनाया है। और मैं मिंबर पे अल्लाह कह रहा हूँ, हुसैन और खुदा को बचा गई ज़ैनब।
کربلا تک، مدینہ سے کربلا تک حسین نے اس خدا کو بچایا ہے، اور کربلا سے شام تک سیدہ نے حسین کو بچایا۔ یہ باتیں مصاحب والی ہیں لیکن فضائل میں کر رہا ہوں میں، اور آپ کی تائید چاہیے تو ہو سکتی ہیں، مگر میں اسی پہ 2 جملے مصاحب کے پڑھ کے ذاکرین تو کافی آگے ہیں، میں آپ کو سلام کر کے چلا جاؤں۔ علی کی بیٹی نے ایسا بھرم بنایا ہے، ہر ایک ماتمی کو محترم بنایا ہے، اور میں کہہ رہا ہوں حسین، معجزہ کیا ہے علی کی بیٹی کا؟ حسین اور خدا کو بچا گئی زینب، حسینیت پہ بھی اس نے کرم بنایا ہے۔ بھائی سبحان اللہ۔ حسین اور خدا کو بچا گئی زینب، حسینیت پہ بھی اس نے کرم بنایا ہے۔ اگلی بات کر رہا ہوں جی، سر اٹھائیے گا۔ یہ خیال حضور جو میں نے اس دفعہ کوشش کی ہے لکھنے کی، یہ خیال، یہ بات پہلے آپ نے اس انداز میں سنی ہو تو کوئی تائید نہیں، کوئی دعا نہیں، لیکن اگر نئی بات کروں تو آپ کا نوکر، یہ چھوٹا سا بادشاہ حسین کا ذاکر، ذاکر سے پہلے بادشاہ حسین کا عزادار، کم از کم بابا جی تائید کا، دعا کا حقدار تو ہے نا۔ سر اٹھا کے بات کا وزن کرنا۔ علم کافیہ پہلے بتا رہا ہوں، اور شاعری کا قتل ہوتا ہے کہ اگر بندہ کافیہ پہلے بتا دے۔ پرچم، اس کے لیے کیا ضروری ہے؟ ایک بادشاہ باز کے ہاتھ کی شبیہ، ٹھیک ہے، اور ایک پھریرا کپڑا، کالا کپڑا ہو، جس مرضی رنگ کا ہو، ٹھیک ہے، لیکن زیادہ کالا کپڑا، اسے پھریرا کہا جاتا ہے۔ 2 چیزیں ریکوائرمنٹ ہے نا، ایک بادشاہ عباس کے ہاتھ کی شبیہ اور ایک پھریرا کپڑا، کالا کپڑا۔ منبر پہ بات کر رہا ہوں اور بندہ بادشاہ حسین کا عزادار ہی نہیں میرے خیال میں، جو بات کو سمجھ کے سن کے چت کے پھر چپ کر جائے، اور میں منبر پہ اعلان کر رہا ہوں، ردا سمیٹ کے زینب نے دست غازی میں، علی کی بیٹی نے ایسا بھرم بنایا ہے، ہر ایک ماتمی کو محترم بنایا ہے۔ حسین اور خدا کو بچا گئی زینب، حسینیت پہ بھی اس نے کرم بنایا ہے، اور میں کہہ رہا ہوں ردا سمیٹ کے زینب نے دست غازی میں حسین تیری فتح کا علم بنایا ہے۔ بھائی سبحان اللہ۔ رل کے حیدری، یہ آئی ردا سمیٹ کے زینب نے دست غازی میں حسین تیری فتح کا علم بنایا ہے۔ کچھ قافیے، کچھ باتیں مجازی سینس کی ہوتی ہیں، عشق مجازی، لیکن جب وہ حقیقت میں استعمال ہوتے ہیں نا، ان کی خوبصورتی کا اندازہ نہیں لگایا جا سکتا، ٹھیک ہے۔ ان میں سے ایک قافیہ میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، سرکار بات سمجھیے گا۔ حسین تیری فتح کا علم بنایا ہے، اور میں کہہ رہا ہوں وہ جس کے چہرے کے عاشق خدا رسول بھی ہیں۔ علی کی بیٹی نے ایسا بھرم بنایا ہے، ہر ایک ماتمی کو محترم بنایا ہے، ردا سمیٹ کے زینب نے دست غازی میں حسین تیری فتح کا علم بنایا ہے، اور میں کہہ رہا ہوں وہ جس کے چہرے کے عاشق خدا رسول بھی ہیں، اسے حبیب نے اپنا صنم بنایا ہے۔ بھائی سبحان اللہ۔ وہ جس کے چہرے کے عاشق خدا رسول بھی ہیں، اسے حبیب نے اپنا صنم بنایا ہے۔ چاند کی مثال دے رہا ہوں گی، اور آخری شعر اسی پہ سلام کر رہا ہوں گی، 2 جملے مصاحب کے، اور پھر سمر بھائی کو ممبر دیتے ہیں، اور مل بیٹھ کے ان کو سنیے گا۔ حسین تیری فتح کا علم بنایا ہے، ردا سمیٹ کے زینب نے دست غازی میں حسین تیری فتح کا علم بنایا ہے، اور میں کہہ رہا ہوں یہ داغ چاند پہ ایسے نہیں پڑا لوگوں،
कम अज कम बंदा कायनात लाके सरकार मेरे इस हाथ पे रखे ना, इस हाथ पे, और इन मिसरों का सदका मैं वो कायनात कबूल ना करूं। मैं ये मिसरे कहने के बाद एटलीस्ट कोई 1 घंटा तो खुद को मैं दुआ देता रहूं, अपने आप को दाद देता रहूं, क्योंकि अपने अंदर का शायर नहीं मरने देना। अगर वो मर गया तो आगे फिर कुछ नहीं कहा जा सकता। ठीक है, मैं अपने आप को इस बात पे कि मौला ने मैं सारी जिंदगी सजदे में गुजार दूं, बादशाह के शुक्र में गुजार दूं, इन मिसरों का हक अदा नहीं होता। जो थोड़ी सी करम नवाजी, थोड़ा सा तरस, अता नहीं, थोड़ा सा तरस मौला ने मुझ पे की है, वो मैं आपके सामने रख रहा हूँ। आपकी अमानत है, कम अज़ कम इमानत रिसीव करने के बाद, इमानत लेने के बाद बाबा जी अपने नौकर के हक में, अपने बेटे के हक में इतनी दुआ कर देना, मेरा अगला सफ़र आसान हो जाए। अली की बेटी ने ऐसा भरम बनाया है, हर एक मातमी को मोहतरम बनाया है। रिदा समेट के ज़ैनब ने दस्ते गाजी में हुसैन तेरी फतह का अलम बनाया है, और जिसके चेहरे के आशिक खुदा रसूल भी है, उसे हबीब ने अपना सनम बनाया है। और मैं कह रहा हूं ये दाग चांद पे ऐसे नहीं पड़ा लोगों, मेरे हुसैन ने नक्शे कदम बनाया है। भाई सुभान अल्लाह। ये दाग चांद पे ऐसे नहीं पड़ा लोगों, मेरे हुसैन ने नक्शे कदम बनाया है। अगर दुनिया हुसैन को समझ लेती, हुसैन की बहनें बाजार न जाता। ज्यादा नहीं पढ़ना मुझे, 2-3 जुमले पढ़ने और उसी पे मैं आपको सलाम कर दूंगा। अली की बेटियों ने पहली बार देखा है, अली की बेटियों ने पहली बार देखा है अली के चेहरे को लहू साफ करते हुए। जो बाबा के सामने कभी नहीं थी ना आई, वो 19 रमज़ान को ज़रब लगने के बाद बाबा की चारपाई के पास खड़ी होकर कह रही थी, बाबा एक दफ़ा आंखें खोल और देख मदीने वाली ज़ैनब में। अली की बेटियों ने पहली बार देखा। कौन सैयदा आलिया? मैं 2 जुमले तारुफ के पढ़ रहा हूँ सैयदा के। कौन सैयदा आलिया किसे कहते हैं? जो 71 लाशें 9 लाख के हजूम से उठा के लाए, उसे हुसैन कहते हैं। मैंने कहा जो 71 लाशें 9 लाख के हजूम से उठा के लाए, उसे हुसैन कहते हैं। और जो जलते हुए खेमे से सज्जाद उठा के लाए, उसे ज़ैनब कहते हैं। जुमला कह रहा हूं अगला, और इसी जुमले पे मैं आपको सलाम कर जाऊं ना तो हक अदा हो गया मुसाहिब का। लेकिन मेरे हिस्से के मुसाहिब का कम से कम यहाँ पे ख़त्म हो जाएगा। लेकिन मैं अगले जुमला तब पढ़ूंगा जब आपकी आंख से आंसू आएगा और वो सैयदा के रुमाल में अमानत के तौर पे रखा जाएगा। सर उठा के बात का वजन करना। जो 71 लाशें 9 लाख के हजूम से उठा के लाए, उसे हुसैन कहते हैं। और जो जलते हुए खेमे से सज्जाद उठा के लाए, उसे ज़ैनब कहते हैं। मुझे इस मिंबर के तकद्दुस की कसम है, जो अपने पर्दों में छुपा के महदी को बचाए, उसे अल्लाह कहते हैं। जो अपने पर्दों में छुपा के महदी को दुनिया की नजरों से बचाए, उसे अल्लाह कहते हैं। और जो दुनिया को दिखा दिखा के सज्जाद बचाए, उसे ज़ैनब कहते हैं। और जो दुनिया को दिखा दिखा के सज्जाद को बचाए, उसे सैयदा आलिया कहते हैं। एक जुमला मजीद जी। 21 रमजान बादशाह अली को
علی کے بیٹے اپنے باوا کو سپرد خاک کرنے کے بعد بظاہر ابو تراب کو تراب کے حوالے کرنے کے بعد گھر آئے ہیں نا، تو گھر آنے کے بعد گھر کا منظر ہی عجیب تھا. علی کا کوئی بیٹا کسی ستون کے ساتھ لگ کے رو رہا تھا، کوئی بیٹا کسی دیوار کے ساتھ لگ کے رو رہا تھا، کوئی بیٹا کسی دیوار کے ساتھ لگ کے رو رہا تھا. ہر ایک بیٹے کے قریب جا کے علی کی علی بیٹی رو کے کہتی ہے بھیا تو روتا کیوں ہے، میں ہوں نا. بھیا تو روتا کیوں ہے، میں ہوں نا. بھیا تو روتا کیوں ہے، میں ہوں نا. ہر ایک بھائی کے قریب آئی اور ہر ایک بھائی کے قریب جا کے سیدہ عالیہ نے ایک عجیب سا جملہ کہا. ہر ایک بھائی کے قریب جا کے حسن کے قریب آئی، حسن کے قریب آ کر حسن کو گلے سے لگا کر رو کے کہتی ہے بھیا آپ روتے کیوں ہیں، میں ہوں نا. تیرے جنازے میں تیر لگے گی، میں زینب نکالوں گی. بھیا تو روتا کیوں ہے، ابھی تیری بہن زندہ ہے. حسین کے قریب آئی، حسین کے قریب آ کر کہتی ہے حسین تو روتا کیوں ہے، کربلا سے شام تک خطبے دے کر تیری شہادت کو میں بچاؤں گی، بابا کی ولایت کو میں بچاؤں گی، نانا کی رسالت کو میں بچاؤں گی. حسین تو پریشان نہ ہو، تو رو مت. جیسے ہی یہ سیدہ عالیہ عباس کے قریب آئی، عباس کے قریب آ کر رو کے کہتی ہے عباس تو کیوں روتے، تجھے نہیں پتا تیری وجہ سے تو ان سب کو میں حوصلہ دے کے آئی ہوں. عباس تیری وجہ سے تو زینب زندہ ہے. حسین کے قریب آ کے کہتی ہے حسین تم بہت جیے. حسن کے قریب آ کے کہتی ہے حسن تم بہت جیے. عباس کے قریب آ کر سیدہ رو کے کہتی ہے عباس تو تب تک جیے جب تک میں جیوں. عباس تیرے بغیر میرا اس دنیا میں کوئی اللہ لعنت اللہ. مومنین تشریف رکھو. ہوں تواڈے سامنے خطیب شاہ ولایت جناب علامہ سمر عباس صاحب وہ خطاب فرمائیں گے، اور ان کے بعد ذاکر اہل بیت جناب ذاکر حیدر شاہ صاحب وہ حاضری لوا سن گے، اور انہوں دے بعد بحر المصائب شہنشاہ ذکر مصائب ساڑھے دور دے مہمان جناب یوسف رضا کربلائی صاحب وہ تبوت جناب مولا علی علیہ السلام برآمد کرا سن گئے. تمام مومنین جو بیر کھڑے ہیں انہوں نے گزارش ہے کہ مجلس آزاد پنڈالی تشریف لائے ہو پر محمد و آل محمد صلوات. تقریباً 20 منٹ پڑھنے. دعائے ظہور امام زمان. بسم اللہ الرحمن الرحیم.